الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک وقال اللہ تعالی فی مقام آخر افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون صدق اللہ و مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الحمید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ایک بار پھر سارے پڑھیں، دروشی پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا اور اس کے حبیب لبیب احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں عقیدتوں اور محبتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی دو مختلف جگہوں سے آپ کے سامنے چند آیات پڑھی۔ اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے بار الہ ہم سب کا اس رات مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آج کی جو لیلۃ المغفرت ہے، لیلۃ التوبہ اسے کہا گیا، لیلۃ الرحمت بھی کہا گیا، لیلۃ النجات بھی کہا گیا، اسے لیلۃ البرات بھی کہا گیا۔ اس رات کے صدقے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے، ہمارے والدین کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے۔ حاضرین میں سے جن کے والدین ایک یا دونوں چلے گئے، اللہ ان کی قبور پہ اپنی کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے، تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا فرمائے۔ قبلہ صاحبزادہ صاحب کی یہ محبت ہے کہ ان کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنا، یہ وہ سورج کے ہم بچے تھے، مجھے یاد ہے کہ جب میں حفظ کر رہا تھا تو پہلا میں نے سماعت اسی مسجد کے اندر کی تھی، حافظ صاحب آئے تھے، نابینا حافظ صاحب۔ تو ہم ان کی بچوں کی جگہ یہ ان کی محبت، اللہ آپ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الانسان، اے انسان، سورہ انفطار کے اندر، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈالی ہوئی ہے۔ اب جتنی دیر بیٹھے نا یہاں مجلس کے اندر، بس استغفار دل کے اندر کرتے رہے، کوئی اچھی بات رکھے سبحان اللہ بھی ساتھ کہتے رہے، کیونکہ یہ استغفار والی رات ہے، توبہ والی رات ہے، بس توبہ کرتے رہے، استغفار کرتے رہے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈالے ہوئے ہے۔ الذی خلقک، وہ رب جس نے تجھے تخلیق کیا، فسواک، ٹھیک ٹھاک تخلیق کیا، جہاں آنکھیں لگنی تھی وہیں آنکھیں لگائی، جہاں کان لگنے تھے وہاں ہی کان لگائے، جہاں ناک لگنا تھا وہیں ناک، ایسے نہیں کیا اگر ناک کو اوپر لگا دیا جاتا تو کتنا انسان بے ٹنگا لگتا۔ خوبصورت انداز میں، خوبصورت انداز میں، فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ فرماتے ہیں کہ میری کارخانہ قدرت میں جو بہترین صورت تھی، جو سب سے بہترین خوبصورت شکل تھی، اے انسان وہ میں نے تجھے دے کر دنیا کے اندر روانہ فرما دی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان تو میری کون کون سی نعمت کو تو جھٹلائے گا۔ اور ایک جگہ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تو میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو تو میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ باقی تو نعمتوں کو ایک طرف کر دے، آپ ایک طرف رکھ دے، انسان اپنے جسم پر ہی غور کرے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک، ہر چیز کی ایک اپنی اہمیت اور افادیت ہے، ہر چیز کی اپنی اہمیت ہے۔ آنکھوں کی قدر ان سے پوچھے جو اندھے ہیں، نظر نہیں آتی،
کانوں کی یہ اس نعمت کی قدر ان سے پوچھیں جو سن نہیں سکتے. ٹانگوں کی قیمت وہی بتا سکتا ہے جو معذور ہے. ہر چیز، ہر نعمت جو اللہ رب الجلال نے ہمیں عطا کی، اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے، جتنی توصیف کی جائے، یہ کم ہے. انسان کے بارے میں رب نے کہا ان الانسان خلق کفورا، انسان تو ناشکرا پیدا کیا گیا ہے. ہم منو نعمتیں کھا کر رب کی دن میں منو کے حساب سے کھا کر پھر بھی رب کی بارگاہ میں شکوے کرتے ہیں، گلے کرتے ہیں، لیکن جب حساب دینے کی باری آئے گی تو ہم ایک آنکھ کا بھی حساب نہیں دے سکیں گے. حدیث پاک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سابقہ امتوں کا واقعہ بیان فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جبریل نے آ کر اس بات کی مجھے خبر دی کہ یا رسول اللہ، پہلی امتوں میں ایک بندہ تھا کہ جس نے 500 سال تک اس حال میں عبادت کی کہ وہ دن کو روزہ بھی رکھتا تھا، جہاد بھی کرتا تھا، تلوار بھی چلاتا تھا، اور رات کو قیام بھی کرتا تھا. یا رسول اللہ، جب وہ فوت ہونے کے قریب ہوا، جب اس کے موت کا وقت قریب آیا، اس نے ایک عجیب و غریب خواہش کا اظہار کیا رب کی بارگاہ میں. مولا، میری خواہش ہے کہ جب میری روح قبض انفسی سے پرواز کرے تو میرا سر سجدے میں ہو. میں اس حال میں میں مروں، دنیا سے جاؤں کہ سر سجدے میں ہو. اللہ نے اس کی خواہش کو پورا کیا. اس نے سر سجدے میں رکھا، روح پرواز کر گئی. جناب جبریل کہتے ہیں کہ آج بھی ہم جب وہاں سے گزر کر آتے ہیں، اس بندے کو دیکھتے ہیں کہ اس پہاڑ پہ وہ سجدے کی حالت میں پڑا ہوا ہے، اور بروز محشر جب وہ اٹھے گا، سجدے کی حالت میں اٹھے گا، رب کی بارگاہ میں آئے گا، تو اللہ فرمائے گا میرے فرشتوں لے جاؤ، آج میرے فضل کے ذریعے میں اپنے فضل کے اس کے بندے کو میں معاف کرتا ہوں، اسے جنت عطا کرتا ہوں. وہ بندہ تھوڑا سا اکڑ کر کھڑا ہو جائے گا، اسے اپنی نیکیوں پہ تھوڑا سا مان آئے گا، عرض کرے گا مولا اگر آج بھی تیرا ہی فضل ہے تو پھر وہ میری 500 سال کی عبادت، وہ میرے نفل، وہ میرا جہاد، وہ میرے روزے، وہ کدھر گئے؟ اللہ فرمائے گا لے آؤ میرے فرشتوں، اس بندے کو لے آؤ میزان عدل پر، ترکڑی پہ لے آؤ، ترازو پہ لے آؤ. اس بندے کو بڑا مان ہے اپنی نیکیوں پر، بڑا فخر ہے اسے اپنی عبادات پر، اسے جو میں نے نعمتیں عطا کی ہیں، باقی نعمتوں کو چھوڑو، اسے جو میں نے 2 آنکھیں عطا کی ہیں، دانوں بھی نہیں، ایک آنکھ ایک پلڑے میں رکھو اور 500 سالہ عبادت دوسرے پلڑے میں رکھو. حکم فرشتوں اب اٹھاؤ ترازو. جب ترازو اٹھایا جائے گا تو آنکھ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اب وہ بندہ چیخو پکار کرے گا، فریاد کرے گا، مولا اپنی رحمت اور اپنے فضل پہ مجھے معاف فرما دے. رب کی رحمت جوش میں آئے گی. اللہ فرمائے گا میرے فرشتوں لے جاؤ. ہم اپنی رحمت اور فضل کے ذریعے سے آج وقت لیں گے. ہم اس کی کتنی نعمتیں کھاتے ہیں، کبھی ہم نے اس کا شکر ادا کیا؟ اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں اپنا شکر دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گرامی قدر، آج کی رات کے اندر سورہ دوحان کے اندر اللہ فرماتے ہیں فی یفرق کل امر حکیم، کہ ہر حکمت والا کام آج کی رات بانٹ دیا جاتا ہے. ہر حکمت والا کام بانٹ. ہر حکمت والے کام کیا ہے کہ کس نے دنیا میں آنا ہے اور کس نے دنیا سے جانا ہے واپس. کسے دولت دی جائے گی، کسے دولت لی جائے گی، کسے عزت دی جائے گی، کسے ذلت دی جائے گی. یہ ساری باتیں آج کی رات لکھ لی جاتی ہے. اب ایک بات ہے یہاں کہ جب بندہ پیدا ہوتا ہے، جب ابھی بندہ دنیا میں نہیں آیا، ابھی وہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے، پیٹ کی دنیا میں ہے، جب روح پھونکی جاتی ہے فرشتے کو بھیجا جاتا ہے اور فرشتے کو کہا جاتا ہے کہ جاؤ اس کے روح بھی پھونکو، پھونک مارو، اور اس نے 70 سال زندگی جینی ہے، 80 سال جینا ہے، یہ بھی لکھ دیا جائے گا. اسے جتنی دولت دی جائے گی، جو دیا لکھ دیا جائے گا. اب لکھ دیا گیا. اب آج کی رات کیا لکھا جائے گا؟ جب لکھ دیا گیا تو آج کی رات کیا لکھا جائے گا؟ تو وہ تقدیر مبرم ہے جو لکھ دی گئی پکی. آج کی رات گرامی القدر، آج کی رات آڈٹ ہوتا ہے پورے سال کا. آج کی شب برات سے لے کر، آج کی رات سے لے کر اگلی 15ویں تک، شعبان کی 15ویں تک، اس رات کے اندر جتنے بندوں نے مرنا ہے یا جینا ہے، یا جنہیں جتنی دولت دی جائے گی، جو جو دیا جائے گا، وہ فائل تیار کر کے، آڈٹ تیار کر کے فرشتوں کے حوالے وہ فائل کر دی جائے گی. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ جب شعبان کا مہینہ آتا، آپ نے فرمایا شعبان الشہر و رمضان الشہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اور حضور کا یہ طریقہ کار ہوا کرتا تھا کہ جب شعبان آتا تو آپ عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے.
کمر کس دیا کرتے تھے. صحابہ کرتے یا رسول اللہ آپ اس مہینے کے اندر اتنی زیادہ عبادت. حضور فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال لکھا جائے تو میں عبادت کی حالت میں. اللہ ہمیں اپنی عبادات کے اندر اخلاص کا ادا کرنے. اور آج کی رات سب کو بخش دیا جاتا ہے سوائے چند لوگوں کے. چند لوگ وہ لوگ جب تک توبہ نصوح نہیں کریں گے, پکی توبہ, یہ توبہ نہیں ہے, توبہ پھر باہر جا کر وہی فراڈ, وہی چکر. پورا سال میں نماز نہ پڑھوں تو پھر ادھر آ کر میں توبہ کا مقصد یہ ہے کہ اب جو میری نمازیں رہ گئی اب میں جب نکلوں ایسی توبہ کر کے نکلوں اب دوبارہ میری نمازیں قضا نہ ہوں. اب اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو توبہ کر کے نکلوں تو دوبارہ میرے اندر جھوٹ والا عیب نہ ہو. اگر کوئی اور عیب پایا جاتا ہے تو میں جب توبہ کر کے نکلوں تو وہ عیب مجھ سے ختم ہو جائے. تو یہ صرف توبہ یہ تو صرف اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, توبوا توبہ کرو توبۃ نصوحا, پکی توبہ کرو پھر پلٹ کر. اور توبۃ نصوح کی شرط یہ ہے کہ پھر پلٹ کر واپس اس گناہ کی طرف نہیں جانا. جب اس حال میں بندہ توبہ کرے گا پھر اللہ فرماتے ہیں فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جب بندہ توبۃ نصوح کرتا ہے پھر ہم ان کے پچھلے گناہ نہیں دیکھتے بلکہ ان گناہوں کو ہم نیکیوں میں بدل دیا کرتے ہیں. جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ہم انہیں نیکیوں میں بدل دیا کرتے ہیں. اس رات والدین کے نافرمان کو نہیں معاف کیا جاتا جب تک کہ وہ اپنے والدین سے معافی مانگ کر نہ آئے. سب حدیث کے اندر یہ 4-5 یہ کیٹیگریاں آئی ہیں. سب سے پہلی جو یہ بات آئی کہ جو والدین کا نافرمان ہے جب تک وہ اپنے والد یا والدہ سے معافی مانگ کر نہیں آئے گا تب تک اسے معاف نہیں کیا جائے گا. اس لیے کہ والدین کی رضا میں رب کی رضا ہے اور والدین کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی. دونوں کا اپنا مقام و مرتبہ ہے. ماں کا اپنا مقام ہے, والد کا اپنا مقام و مرتبہ ہے. اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ہمیں اپنے والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کی توفیق دے, اور جن کے والدین چلے گئے اللہ ان کی قبور کو بقعہ نور بنائے. اور دوسرا فرمایا عادی شرابی پکا جو شراب پینے والا بندہ ہے آج کی رات اسے بھی نہیں معاف کیا جائے گا کہ جب تک وہ توبہ نصوح نہ کرے کہ دوبارہ میرے مولا اس گناہ کی طرف میں پلٹ کر اب نہیں جاؤں گا. تیسرا شرک کرنے والا. چوتھا جادو ٹونے کروانے والے, جادو کروانے والے, اسے بھی نہیں معاف کیا جائے گا کہ جب تک کہ وہ توبہ نصوح نہ کر لے. اللہ رب الجلال ہمیں ان کبھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی عبادات کے اندر اخلاص. امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں احیاء العلوم کے اندر, اور فرماتے ہیں کہ تمام انسان بحیثیت انسان یہ مردہ ہیں, زندہ صرف علم والے ہیں. تمام انسان مردہ ہیں, زندہ صرف علم والے ہیں. اس لیے کہ علم والوں کی بڑی شان رب نے قرآن میں بیان کی. والذین اوتوا العلم درجات, علم والوں کے درجے رب نے بلند کیے ہیں. اگر فرمایا کہ سارے علم والے گھاٹے میں ہیں, سارے علم والے گھاٹے میں ہیں, فائدے میں عمل والے, فائدے میں صرف عمل والے ہیں. اب انسان کے پاس علم بھی آ گیا, کتابیں بھی پڑھ لی, لیکن اگر عمل نہیں ہے تو پھر اس کی مثال سورہ جمعہ کے اندر اللہ نے فرمائی مثل الذین یحملون کمثل الحمار, کہ ان کی مثال اس گدھے کی طرح جس پہ کتابیں گدھے پہ لاد دی جائے, اسے آنکھ دیا جائے. علم آ گیا اگر عمل نہیں تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں. فرمایا سارے انسان مردہ ہیں, زندہ علم والے ہیں, اور سارے علم والے گھاٹے میں ہیں, فائدے میں عمل والے ہیں. اور آگے فرمایا کہ سارے عمل والے بھی خسارے میں ہیں. امام غزالی فرماتے ہیں کہ سارے عمل والے بھی خسارے میں ہیں, فائدے میں اخلاص والے. اب علم بھی آ گیا, بندے کے پاس علم بھی آ گیا, عمل بھی آ گیا, نماز کا پابند بھی ہو گیا, لیکن آپ مسجد سے بندہ باہر نکلے اور پھر
جس نہیں پڑھی بندہ ہے یہ فارغ ہے جی میں نماز پڑھی ہے میں بڑا عاجز میں بڑا نمازی. عمل آ گیا نا لیکن اخلاص نہیں آیا, خشوع خضوع نہیں آیا. خود عبادت کر کے کسی دوسرے کو کم تر سمجھنا کہ یہ پتہ نہیں اس نے نہیں پڑھی, پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا کس کھاتے میں چلا گیا. اللہ ہمیں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق. فرمایا سارے علم والے بھی خسارے میں ہیں, فائدے میں اخلاص والے ہیں. جب اخلاص ہماری عبادات کے اندر آ جائے گا, خشوع خضوع آ جائے گا, رب ہماری عبادات کو قبول فرما لے گا. امام غزالی علیہ رحمہ خیال علوم کے اندر ہی لکھتے ہیں, اسرائیلی روایات کے اندر ایک روایت لکھتے ہیں کہ ایک بندہ تھا اخلاص پر, کہ اس نے سنا کہ فلاں محلے کے اندر فلاں علاقے کے اندر چند لوگ درخت کی پوجا کرتے ہیں. آج کل اساں بھی پوجا کرنے آنا جب کوئی پرانا بوٹا تھا کیا 2 لیرہ 4 بنی چھوڑی تھوڑے عرصے کے بعد اتنے 8 تھلا بھی بنی گیا, پھر مقبرہ بھی بنی گیا, سلسلے شروع کری کرنے ہیں. یہ شرکی ہے نا, یہ بھی ایک شرکی قسم ہے. ہم اللہ سے کم مانگتے ہیں, باوے کو زیادہ مانگنے ہیں. اور یہ جڑے 2 نمبر پیر بیٹھے ہوئے سارے ادھر چوکا جی ادھر ادھر, انہوں نے کاروبار ہی زنانیاں نے سارا پر چلنا. سوچیں, خود سوچیں, اگر خود وہ بابا وہ خود بیمار ہوتا ہے تو پھر وہ خود کدھر جاتا ہے؟ اگر وہ اتنا خود پہنچا ہوا ہے تو خود اپنے میں بھی بھوک مارے نا. خود بیمار ہو تو وہ آگا جی اور الشفا انٹرنیشنل اور فلانے مہنگے ترین اسپتال میں خود علاج کرنے کے لیے بابا صاحب جائیں اور مرید کو پھوک سے ٹھیک کریں, تو ان کی پھوک اپنے پہ کیوں نہیں اثر کر رہی؟ سوچنے کی بات ہے نا. اللہ ہمیں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. باوے نہ کو جلے جی اولاد واسطے دعا, باوے انہوں نے اپنی اولاد تھی جو اپنی اولاد نرینا انہوں نے کوئی نہیں سی. باوے انہوں نے اپنی اولاد نرینا کوئی نہیں سی, لیکن باوے نے اٹھا جلے دعا ماننے والے بابا اتنے پہنچے ہونے تو اپنے بھی پتر ہونا. یہ انسان کے ہر انسان کی یہ فطری خواہش انسان کے دل کے اندر اللہ پاک نے اولاد والی رکھی ہے. تو باوے کی خواہش کوئی نہیں سی, وہی ہو سی باوے کی خواہش, لیکن بس اللہ نے نہیں دی. اب ہم جا کر باوے کو اولاد نہیں آئیں, توحید کی طرف آئیں. یہ جتنے بھی اللہ کے نیک بندے آئے, انبیاء آئے, اولیاء آئے, انہوں نے توحید کا بتایا ہے, ہم نے توحید کو چھوڑ دیا ہے, ہم دوسری کھاتے پہ چل پڑے. اللہ ہمیں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں بات کر رہا تھا کہ اس نے سنا کہ فلاں علاقے محلے کے اندر لوگ درخت کی پوجا کرتے ہیں, تو اس نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ چلو چلتے ہیں اس درخت کو کاٹ ہی دیتے ہیں, شرک کا اڈا ہی ختم کر دیتے ہیں. گھر سے چلا, اس نے وہ کلاڑا اپنے کندھے پہ رکھا اور چل پڑا. اب جا رہا ہے, ایک جگہ آئی, ایک چوک آیا, تو آگے شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے, یہ انسان کا بڑا دشمن ہے, کیونکہ جب اسے نکالا گیا رب کی بارگاہ سے تو اس نے رب کی بارگاہ میں چیلنج کیا, قال فبعزتک, بولا تیری عزت کی قسم. یہ کوئی تھوڑا لکھا چیلنج ہے کہ رب کی عدالت میں رب کی بارگاہ میں کھڑا کر چلے گا, قال فبعزتک, بولا تیری عزت کی قسم, لاغوینہم اجمعین, تیری بندوق میں برگلاؤں گا, تیرے بندوق میں آگے سے بھی وار کروں گا, میں پیچھے سے بھی وار کروں گا, میں دائیں سے بھی وار کروں گا, میں بائیں سے بھی وار کروں گا. میں رب کہتا ہے الا عبادک من المخلصین, اے شیطان جا, ہم تجھے مہلت دیتے ہیں تاکہ قیامت, لیکن جو میرے مخلص بندے ہوں گے ان کا تیرا وار نہیں چلے گا, ان کا تیرا وار نہیں چلے گا. یہ انسان کا ازلی دشمن ہے. پہلی بات ہے یہ انسان کو مسجد میں آنے ہی نہیں دیتا, آنے ہی نہیں دیتا. کاری پڑی گئی, پہلی گالی پڑھنا نہیں دینا, پڑھو ہی نہ چھوڑو, ٹائم پہ آوا اچر بڑی زندگی ہے, پڑھی کس روزے ہی پڑھی کس. اگر آگے مسجد میں کوئی جبر کر کے, نفس پہ جبر کر کے آپ مسجد میں آگے, تو پھر یہ کہتا ہے کہ اب میں تیری ادھر ہی دعا کرواؤں گا. اب ادھر سے باہر نکلے, اگے سے ہم سیسی نماز پڑھنے والے, وہ پڑھی ہے تو آپ نے بھی پڑھی ہے نا, ادھر سے شروع کیا وہ اوپر تک مسجد گئے سے, تو اب اس نے آپ کی ضائع کروا دی. اسی کے کہتے اللہ ہمیں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جسے دولت مل جائے وہ بڑا بندہ ہے. تو اب
شیطان آ گیا اس بندے کے سامنے، انسانی شکل کے اندر آ گیا، نے کہا بھائی کدھر جا رہے ہو؟ کلاڑا کندھے پر رکھا ہوا، تو کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ فلاں علاقے کے اندر لوگ درخت کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، میں اس درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں۔ نے کہا چھوڑ بھائی، چھوڑ اپنی اللہ اللہ کا، جس طرح آج کل آخنے ہیں برائی تکھی تو بھی برائی سے منع نہ کریے، چھوڑو جی کر رہے اپنی اپنی اللہ چھوڑو، یہ نہیں اپنی اپنی اللہ اللہ، اس کا بھی حساب ہوگا۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم برائی دیکھو تو پہلی بات ہے کہ ڈنڈے سے اسے منع کرو، روکو، اگر نہیں روک سکتے تو فتنے کا اندیشہ ہے تو پھر زبان سے منع کرو، اور اگر زبان سے بھی منع نہیں کر سکتے تو دل کے اندر اس برائی کو تو برائی جوڑو نا کہ یہ برا کر رہا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ یہ ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے، کم ترین درجہ ہے، اور ہم آج کے فتنے کے دور کے اندر اس کم ترین درجے سے نیچے نکل گئے۔ ہم برائی دیکھ کر بھی دل کے اندر بھی اللہ ہمیں دل کے اندر برا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، برائی کو برا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب شیطان آ گیا، نے کہا بھائی کدھر جا رہا ہے؟ درخت کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو آپ کو چھوڑ، بحث مباحثہ ہوا، بات آتا پائی پر آ گئی، لڑنا شروع کر دیا۔ تو اب اس بندے نے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے جا رہا تھا، اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً جا رہا تھا، اب اس بندے نے شیطان کو گرا لیا اور اس کے چھاتی پہ بیٹھ گیا، پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ بھائی مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، میں تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں، واپس چلے جاؤ، اپنی نماز پڑھنا اور وہ وظیفہ کر کے سو جانا، جب صبح اٹھو گے تو تمہارے سرانے کے نیچے سے تجھے 2 درہم ملیں گے۔ وہ بندے سوچا آج ہوں پاگ لے گئے، کیا لوڑی پورے گرے آ لینا میں پھڈا بڑھے نا، چلو واپس چلتے ہیں۔ آیا، واپس گھر آیا، اپنی وہ نماز پڑھی جو ان کی شریعت میں جس طرح کی نماز تھی، عبادت کی، سو گیا وہ وظیفہ کر کے، صبح اٹھا، سرانہ اٹھایا تو واقعی 2 درہم پڑے ہوئے تھے۔ وہ شیطان رکھ گیا نا، خوش ہو گیا، کام بن گیا۔ دوسرے دن پھر اس نے اسی طرح عبادت کی، وظیفہ کر کے سویا، صبح اٹھا، پھر سرانہ اٹھایا، پھر 2 درہم مل گئے۔ تیسرے دن پھر اٹھا، جب سرانہ اٹھایا تو درہم نہیں ہے، پھر اٹھا دن کو کلاڑا کندھے پہ رکھا اور پھر چل پڑا کہ میں جا رہا ہوں جی برائی کی جڑ ختم کرنے کے لیے، شرک کا خاتمہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب پھر اس جگہ پہ پہنچا تو پھر شیطان انسانی شکل کے اندر آگے آ گیا، پھر بحث مباحثہ ہوا، بات آتھا پائی پہ نوبت آ گئی، جھگڑا ہوا، اور جب جھگڑا ہوا تو آج شیطان نے بندے کو نیچے گرا دیا، اس انسان کو نیچے گرا دیا، اوپر بیٹھ۔ اس نے کہا کہ جب پہلے میں آیا تھا تو میں نے تجھے گرا لیا تھا، تجھے شکست ہو گئی تھی، آج کیا وجہ ہے کہ تو نے مجھے گرا لیا؟ اس نے کہا کہ اس دن تو جو آ رہا تھا، تو جا رہا تھا خالصتاً تو اللہ کی رضا کے لیے جا رہا تھا، خالصتاً تو اللہ کی رضا کے لیے جا رہا تھا، آج تو اللہ کی رضا کے لیے نہیں جا رہا، اپنے 2 درہم کے لیے جا رہا۔ آج تجھے اپنے سرانے کے نیچے سے تجھے درہم نہیں ملے تو اپنی وہ اس لیے تو جا رہا۔ تو گرامی القدر اللہ ہمیں اپنی عبادات کے اندر اخلاص، خشوع، خضوع اور عاجزی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے رسول اللہ، میرے کریم آقا نے فرمایا کہ بدبختی کی 4 علامات ہیں: آنکھ کا جامد ہو جانا، آنکھ کا جامد ہو جانا، جامد یعنی کہ انسان پہ اثر نہ ہو، آنسو نہ آئے، دل کا سخت ہو جانا، حرص، لالچ کا آ جانا، اور چوتھی فرمایا لمبی امیدیں لگا لینا۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجویری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس رات کے بارے میں کہ پہلی بات ہے کہ تم رو اللہ کی بارگاہ میں، گڑ گڑا کر رو۔ اگر تم رو نہیں سکتے تو پھر فقط اللہ کی بارگاہ میں رونے والا منہ بنا لو، رونے والا منہ بنا دیا تو اللہ اس منہ کو دیکھ باری انسان کے پچھلے گناہ معاف فرما لیتا ہے۔ دل کا سخت ہو جانا، اب دل سخت ہو گیا تو اب دل کو نرم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ میرے حضور نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقَلْبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔
ہر چیز کا زنگ اتارنے کے لیے کوئی آلہ ہے، دل کا زنگ اتارنے کے لیے کثرت سے لا الہ الا اللہ کیا کرو۔ اللہ رب جلال ہمیں آج کی اس رات کے اندر کوشش کرے، یہ جو رات ہے پتہ نہیں کہ اگلے سال یہ رات تو یہ ہر سال آئے گی، لیکن ہم میں سے کتنے ہوں گے یا کتنے نہیں ہوں گے۔ اللہ ہمیں اس رات زیادہ سے زیادہ عبادات، زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ توبہ تائب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی القدر حضرات، یہ کوئی صرف جگراتا نہیں ہے۔ ایک دوست کہنے لگے مجھے کہ آج جگراتا ہے، تو میں کو آیا کو گات نہیں گانے۔ جگراتا تو یہ ہوتا ہے نا، کوئی کم کرنے پہ ہو، کوئی ڈیوٹی کوئی سیکورٹی کرنے پہ ہو، جگراتا راتی کٹنے پہ ہو، تو اللہ کے حضور آپ آئے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو اگر فقط نیت یہ ہے کہ جا کر ادھر کوئی طعام کا بندوبست ہوگا، کوئی الوا ہوگا، کوئی نیاز شیرینی ہوگی، اگر یہ بھی نیت ہے تو پھر جگراتا ہی ہے۔ پھر اس بندے کی طرح اللہ ہمیں اپنی عبادات کے اندر اخلاص، خشوع، خضوع پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری حدیث پاک پڑھ کے ختم کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ مصروفیت کو، فراغت کو غنیمت جانو مصروفیت سے پہلے پہلے۔ آج آپ فارغ ہیں، اگر آپ فارغ ہیں تو اس وقت کو آپ غنیمت جانیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ مصروف ہو جائیں۔ اس رمضان کے اندر اگر آپ فارغ ہیں تو اگر آپ اعتکاف کر سکتے ہیں تو آپ کر لیں۔ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال رمضان آئے تو آپ مصروف ہو جائیں۔ حضور کے ہر کام میں بڑی حکمت ہے، بات میں بڑی حکمت۔ فرمایا کہ فراغت کو غنیمت جانو مصروفیت سے پہلے پہلے، اور صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے پہلے۔ تو اگر فرمایا جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے پہلے، جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے۔ جب بڑھاپا آ گیا تو پھر تو عبادت ہوئے گی نا۔ اصلی عبادت جوانی کے اندر ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں در جوانی توبہ کردنا شیوائے پیغمبری است۔ جوانی کے اندر توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیوا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو جوان جوانی کے اندر رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، تائب ہوتا ہے، توبہ نصوح کرتا ہے، کہ کچی توبہ نہیں پکی توبہ جب کرتا ہے تو رب ذوالجلال اس محلے اور اس گاؤں میں سے جتنے قبرستان ہوتے ہیں 40 دن کے لیے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی شان ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ جب جوان بندہ رب کی بارگاہ میں توبہ نصوح کرتا ہے تو 40 دن کے لیے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے۔ اگر اس علاقے سے قبروں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے تو پھر اس بندے کو کتنا مقام و مرتبہ دیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بندہ آیا تو اس نے کہا کہ یا امیر المومنین اللہ سے ڈرے۔ آپ کو اس کا یہ جملہ بڑا پسند آیا تو آپ نے کہا کہ تو اس طرح کر کہ تو روز آیا کر اور روز مجھے کہا کر کہ عمر تو اللہ سے ڈر، میں تیرا کوئی یومیہ وظیفہ بھی مقرر کر دیتا ہوں۔ اب اس بندے کہا کہ میری بھی باق لگے، ٹھیک ہے وہ روز آتا ہے عمر اللہ سے ڈر، وہ وظیفہ لے کر چلا جاتا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن آیا تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیشے کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا داڑھی کے اندر ایک سفید بال آ گیا، ایک بال سفید ہو گیا۔ بندہ آیا تو اس نے کہا کہ عمر اللہ سے ڈر۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے کل سے نہیں آنا، کل سے تم نے نہیں آنا۔ حضور کیا مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی ہے؟ نہیں، اس لیے کہ میرے قاصد آ گیا ہے، میری داڑھی کے اندر آج قاصد آ گیا ہے، ڈرانے کے لیے یہی کافی ہے۔ آج ہماری پوری داڑیاں سفید ہو جاتی ہیں، پوری داڑیاں سفید ہو جاتی ہیں۔ یہ محمد بخش علیہ الرحمہ نے کہا تھا نا کہ اڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن کہ اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہیں آیا جیو مرد دلیرا۔ حساب جو لگاتے ہیں اس کے بارے میں بھی اس میں اختلاف ہے۔ جو کہتے ہیں کہ لگانا جائز ہے وہ بھی حدیث جو سید ریاض احمد شاہ صاحب انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے اس پہ، جنہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اس کے شاگرد انہوں نے کتاب لکھی ہے انہوں نے، اور جو ہمارے جو مشایخ کرام ہیں جس سلسلے کے ساتھ میں ہوں وہ کہتے ہیں کہ یہ کالا حساب نہیں لگانا چاہیے، اور میرا بھی یہی مطلب ہے۔
جو کہتے ہیں لگانا چاہیے وہ بھی کوئی دلیل دیتے ہیں، اور جو کہتے ہیں نہیں لگانا چاہیے وہ بھی کوئی دلیل دیتے ہیں۔ تو جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے، اور آخری بات زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج کے بعد آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ قاصد آ گیا ہے۔ جناب یعقوب علیہ السلام کا جناب اسرائیل علیہ السلام سے کسی دن کوئی مکالمہ ہوا، تو آپ نے کہا کہ جب تو آئے گا نا تو پہلے مجھے اطلاع کر دینا، مجھے اطلاع کر دینا، کوئی قاصد کو روانہ کر دینا، کوئی پیغام بھیج دینا تاکہ میں تیاری کر لوں۔ جب وقت مقرر آ گیا لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب وقت مقرر آ جاتا ہم کہتے ہیں جی کل تو چودھری ملے سے ٹھیک ٹھاک سے، راجہ ملے سے کل تو ٹھیک ٹھاک سے، کیا آیا؟ کچھ نہیں ہوا۔ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، وقت مقرر آ گیا، بس وقت ختم، مہلت ختم ہو گئی۔ اب جناب اسرائیل علیہ السلام آ گئے تو جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو کہا تھا کہ کوئی قاصد روانہ کرنا، تو نے کوئی قاصد نہیں بھیجا۔ تو آپ نے جناب اسرائیل علیہ السلام نے آگے سے کہا اللہ کے نبی سے، میں نے قاصد بھیجے تھے، آپ کی داڑھی کے اندر بال سفید ہو گئی، یہ قاصد تھا آپ کی طرف سے، کمر جھک گئی، یہ قاصد تھا اللہ کی طرف سے، آپ کے ہم اثر دنیا سے جانے شروع ہو گئے، دنیا سے وہ فوت ہونا شروع ہو گئی، یہ قاصد تھا۔ تو گرامی قدر جب یہ قاصد آنے شروع ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ اگلی پھر باری ہماری ہے۔ اللہ رب العالمین اس باری کے آنے سے پہلے ہمیں اس منزل کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ تبارک شریف لے آؤ تاکہ دعا